السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نائرہ طارق کی قلم سے لکھے گئے ایک اسپیشل ناول یہ پاگل دل کو لے کر۔ اس نیو ناول کو اور اسپیشل ناول کو پڑھنے اور سننے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں جلدی سے ناول کی جانب۔ شام ڈھل چکی تھی، پلیٹ فارم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن لوگوں کی چہل پہل بہت زیادہ نہیں تھی۔ شاید سردی کی شدت نے آمد و رفت کے سلسلے کو روک رکھا تھا۔ شام گہری ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس وقت بھی بہت کم تعداد میں مسافر بینچوں پر بیٹھے ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں مسافروں میں وہ بھی شامل تھے جو ایک خالی بینچ کے سرے پر گرم کوٹ میں سکڑی بیٹھی تھی۔ سرخ اونی اسکارف میں سے اس کے سنہرے بالوں کی کچھ لٹیں آزاد ہو کر چہرے کی گرد بکھر رہی تھی۔ روزلین کچھ بے چینی سے پلیٹ فارم پر نظریں دوڑاتی تشویش میں مبتلا بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹرین سے زیادہ اسے ٹینا کا انتظار تھا، جس کے ساتھ اسے معمول کی طرح ٹرین میں سوار ہو کر اپنے قصبے کی طرف روانہ ہونا تھا۔ بازوؤں کو اپنے گرد مضبوطی سے باندھے خود کو کڑکڑاتی سردی کی یخبستہ لہروں سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے گھٹنوں پر دھرے اخبار پر پڑی۔ ایک بار پھر اخبار کی شہ سرخیوں پر اس کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف ابھرتا صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ سنبھل کر اس نے مشکوک نظروں سے پلیٹ فارم پر موجود ہر انسان کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی اسے بہت محتاط رہنا ہے۔ اس کا خوف بیجا نہیں تھا۔ کئی دن سے شہر کی فضا میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ اس کی وجہ ان عورتوں کا قتل تھا جو ایک کے بعد ایک موت کی گھاٹ اتری تھی۔ شہر کے مختلف ویران حصوں سے ان کی لاشیں مل رہی تھیں۔ پولیس سخت کوششوں اور تلاش کے باوجود اب تک اس قاتل تک نہیں پہنچ سکی تھی جس کے ہاتھوں آج پھر ایک عورت کا قتل ہوا تھا۔ تمام چائے وارداتوں سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ان تمام عورتوں کا قاتل ایک تھا، کیونکہ آلے قتل ایک ہی استعمال کیا گیا۔ قاتل ہر بار تیز خنجر سے حملہ آور ہوتا رہا تھا۔ متعلقہ ادارے قاتل تک پہنچنے کی سرتور کوشش میں ساتھی شہریوں کو ہوشیار رہنے اور حفاظتی اقدامات پر کاربند رہنے کی ہدایات بھی مستقل جاری کر رہے تھے۔ تمام انٹیلیجنس سرائے حرکت میں تھے۔ اس کے باوجود آج کا سچ یہی تھا کہ قاتل اب تک قانون کے شکنجے سے دور تھا۔ روزلین کو اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کو سپورٹ کرنے کے لیے شہر میں کسی اچھی نوکری کی ضرورت تھی۔ ٹینا اس کی دوست تھی اور سال بھر سے وہ شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں کام کر رہی تھی۔ ٹینا قصبے میں ایک چھوٹی سی اسٹور پر سیلز گرل کی نوکری سے اکتا چکی تھی۔ ٹینا کے مشورے پر اس نے ماں کی مخالفت کے باوجود شہر میں نوکری کرنے پر حامی بھر لی۔ ٹینا کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نوکری ملنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا، اس کے لیے اسے انتظار کرنا تھا، مگر تب تک کے لیے ٹینا کی کوشش سے اسے سیلز گرل کی نوکری شہر میں مل گئی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اسٹور میں کام کر رہی تھی اور اپنے کام اور سیلری سے وہ کافی خوش تھی اور مطمئن تھی۔ اسٹور بڑا اور شہر کے مصروف شاہراہ پر تھا۔ اسٹور کے ساتھ ہی فلاور شاپ بھی تھی، دونوں اس کے مالکن کی ملکیت تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک سیلز گرل تھی۔ دونوں مل کر بہت اچھی طرح اسٹور اور فلاور شاپ کو چلا رہی تھی۔ مالکن ان دونوں سے بہت خوش تھی۔ روزلین کو اکثر فلاور شاپ کا کام سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت گلدستے بنانا سیکھ چکی تھی اپنے مالکن سے۔ فلاور شاپ پر جب کبھی زیادہ گاہک آ جاتے تو مالکن اس کی مدد کرنے آ جاتی تھی، ورنہ عموماً تو وہ کرسی پر بیٹھ کر صبح سے شام تک کے اخبار پڑھتی یا روزلین اور دوسری سیلز گرل کے کام پر نظر رکھتی تھی۔ شہر میں پھیلے خوف و ہراس نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس چھپے ہوئے قاتل کے خوف سے وہ نوکری چھوڑ کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ شہر سے قصبے تک ٹرین کا سفر تقریباً گھنٹے بھر کا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ گھر میں قدم رکھنے تک اس کی جان سولی پر اٹکی رہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس قاتل کو کوستی یا دعا کرتی کہ پولیس کسی طرح اسے گرفتار کر لے۔ اس کا دل کٹتا تھا ان بے گناہ عورتوں کے لیے جن کی زندگی اس نفسیاتی قاتل کے ہاتھوں بے دردی سے ختم ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا اور پھر دوبارہ پلیٹ فارم پر طائرانہ نظریں دوڑانی شروع کر دی تھی۔ غنیمت تھا کہ ٹینا دور سے آتی اسے نظر آئی اور وہ بینچ سے اٹھی تو ٹرین بھی اسٹیشن پر آ گئی۔ دھیمی رفتار سے رکنے کے قریب ہوتی ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتی وہ ٹینا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ٹرین کے کھلتے دروازے سے کوئی اجلت میں اس طرح کودنے والے انداز میں پلیٹ فارم پر اترا کہ اس کا اور روزلین کا بھیانک قسم کا تصادم یقینی ہونا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ اکھڑتے قدموں کے ساتھ وہ منہ کے بل جا گرتی اگر ٹکرانے والا بروقت اسے تھام نہ لیتا۔ سامنے سے آتی ٹینا کا اسے اچانک صورتحال پر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ اس طرف دوڑی آئی۔ غصے سے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ روزلین نے ایک جھٹکے سے اس شخص کو پرے ہٹایا تھا۔ اندھے ہو کیا تم؟ دکھائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ تمہاری وجہ سے میں زخمی ہونے والی تھی۔ وہ اس شخص پر چینخ اٹھی تھی۔ معاف کرنا، میں کچھ جلدی میں تھا۔ ایسا کچھ ہوا تو نہیں جو تم یوں حلق کے بل چینخ رہی ہو؟ وہ شخص کافی ناگواری سے بولتا اپنی جیکٹ ٹھیک کرنے میں لگا تھا۔ بدتمیز آدمی، تمہاری اچھل کود سے میرا دل پھٹنے والا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کچھ ہوا نہیں؟ کسی اپنے جیسے ہٹے کٹے مسٹنڈے پر کودتے تو اس وقت بھیگی بلی بنے معافی مانگ رہے ہوتے، مگر لڑکی کے سامنے سینہ تان کر ڈھٹائی پر اتر رہے ہو۔ وہ لڑنے والے انداز میں چلاتی اس شخص کو مزید بیزار کر گئی۔ اوہ، وہی لڑکی نامے کی ہمدردی کا بخار۔ میرے پاس بکواس سننے کا وقت نہیں۔ کوفت سے بولتا وہ رکے بغیر نیچے گرا اپنا والٹ وغیرہ اٹھانے جھک گیا۔ دوسری جانب کچھ کہنے کے لیے تیار روزلین کی آواز اس وقت حلق میں ہی گھٹ گئی جب اس نے دیکھا والٹ کے ساتھ ایک چمکتی چیز اس شخص نے اٹھا کر اپنے جیکٹ میں چھپائی تھی، اور پلٹ کر دیکھے بنا ہی وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔
روزلین اور ٹینا کے درمیان معنی خیز خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ٹرین کے مخصوص کمپارٹ میں وہ دونوں اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھی تھیں۔ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ ٹینا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اس شخص نے کتنی برق رفتاری سے سب سے پہلے خنجر اٹھا کر چھپایا تھا؟ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ تم غور کرو تو سمجھ سکتی ہو، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ میں صرف یہ سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں ہر دوسرے بندے پر اس قاتل کے ہونے کا شبہ ہوتا ہے جس کے جرائم کی خبریں ہر طرف گردش کر رہی ہیں۔ ٹینا خوشمکی لہجے میں بولی۔ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ تم نے اپنی آنکھوں سے اس کے پاس خنجر دیکھا ہے؟ روزلین فوراً ہی بولی تھی۔ ہاں میں نے دیکھا، مگر کوئی حفاظت کے لیے بھی تو خنجر یا ریوالور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ہم خود سے ہی اندازے لگا کر سب کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، ٹینا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ روزلین، اس قاتل کو اس قدر بھی خود پر حاوی نہ کرو کہ تمہارے لیے گھر سے نکل کر کام کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ تمہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح ہر کسی سے ڈر ڈر کر تم کسی کام کی نہیں رہو گی۔ ٹینا کے گھرکنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے اس بندے کو خوب کھری کھری سنائی تم نے، مزہ آ گیا۔ جس طرح وہ ٹرین سے جمپ کر کے نکلا تھا، میرا تو دل حلق میں آ گیا تھا۔ یہی لگا کہ تم پر حملہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے وہ حملہ ہی تھا، مگر اس سے چوک ہو گئی۔ اس کا خنجر دیکھنے کے بعد تو مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی پلیٹ فارم پر ایسی حرکت کرنے کی بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ کم از کم کوئی منجھا ہوا مجرم تو ایسا نہیں کرے گا۔ وہ کہیں سے بھی کوئی جرائم پیشہ نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی ہے، اب اس بارے میں بات نہ کرو، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ روزلین کے ٹوکنے پر ٹینا شانے اچکا کر رہ گئی۔ کمپارٹ میں اس وقت چند ہی لوگ نظر آ رہے تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر تھے۔ روزلین کی نگاہ سامنے والی سیٹ پر گئی تو کچھ خیال آیا۔ ٹرین روانہ ہونے والی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ کون؟ وہ فقیر سا آدمی؟ کہیں تمہیں اس پر بھی تو قاتل ہونے کا شک نہیں؟ ٹینا کے مسکراتے لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی کمپارٹ میں داخل ہوتے شخص نے دونوں کی توجہ کھینچ لی تھی۔ آ گیا وہ جس کا انتظار تھا تمہیں، ٹینا اس کے کان میں بتبتائی، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھتی رہی جو معمول کی طرح سر اور نظر چکائے سامنے والی اپنی مخصوص نشست کے کونے میں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا بہت سیدھا اور کئی جگہ سے ادھڑا پھٹا سیاہ کوٹ سردی کی شدت کا سامنا کرنے میں ناکام تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آج بھی سوکھے بریڈ سے بھری ایک تھیلی تھی اور ایک چھتری جسے اس نے سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا تھا، اور بریڈ کی تھیلی اس نے قریب ہی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ روزلین جانتی تھی کہ اب وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر دیکھتا رہے گا، اسے کسی دوسرے مسافر یا اپنی طرف متوجہ لڑکیوں سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ شخص پچھلے کچھ دنوں سے روز اس کمپارٹ میں سفر کر رہا تھا۔ اس کا سفر یقیناً ٹرین کے ساتھ ہی آخری اسٹیشن پر ختم ہوتا تھا، کیونکہ روزلین جب اپنے قصبے کے اسٹیشن پہ اترتی تھی تو یہ شخص تب بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہی دکھائی دیتا تھا۔ قصبے کے بعد والا اسٹیشن ہی ٹرین کا آخری اسٹیشن تھا، اس لیے روزلین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آخری اسٹیشن والے قصبے کا باسی ہے۔ سیاہ کوٹ والے اس شخص کے چہرے اور ظاہری شخصیت میں ایسی یاسیت اور سوگواری دکھائی دیتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل اس شخص کی جانب مائل ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی ہمدردی اور اپنائیت روزلین کو اس سے محسوس ہوتی تھی۔ اس سیدھے سادے غریب انسان پر وہ کیا کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تم روزانہ اس شخص کو دیکھ دیکھ کر تھکتی نہیں ہو؟ نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ ظاہری حالت سے بیچارہ کلاش اور مفلس لگتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مردہ بن کر ٹھس بیٹھا رہے۔ اچھا خاصا جوان بندہ ہے، چہرے سے کسی اچھے گھر کا لگتا ہے۔ دو خوبصورت لڑکیوں کا ہمسفر بن کر بھی اس کے چہرے پر رونق نہیں آتی۔ منحوس لگتا ہے مجھے تو یہ۔ مت توجہ دیا کرو اس پر۔ ٹینا کوفت سے بولتے جواب میں وہ کچھ بولنے لگی کہ اچانک ہی کمپارٹ میں داخل ہونے والے شخص نے اسے ہی نہیں، ٹینا کو بھی چونکا دیا۔ دوسری جانب آنے والا شخص ان دونوں کو دیکھ کر بس ایک پل کو ٹھٹکا اور پھر منہ پھیر کر سامنے والی سیٹ کے دوسرے سرے پر ہی ٹک گیا۔ یہ یہاں بھی نازل ہو گیا؟ ٹینا نے سرگوشی کی۔ چلو، گھنٹے بھر کے سفر میں کوئی تو جیتا جاگتا خوش شکل ہم سفر ملا آج۔ اس منحوس مردے کو دیکھ کر تو طبیعت ہی اکتا چکی میری۔ ٹینا کی سرگوشی پر روزلین نے سیاب و سیدھا کوٹ والے کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص کی طرف بس ایک پل کو متوجہ ہوا اور پھر دوبارہ کھڑکی کے باہر تکنے لگا تھا۔ پلیٹ فارم پر ہونے والے تصادم اور تلخ کلامی کے بعد اب اس بدتمیز شخص کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر روزلین کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف وہ محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ شخص ان دونوں کو یوں ہی نظر انداز کرتا اخبار کھول کر پڑھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ ستیہ ناس، مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ میں میک اپ کے بغیر بھی خوبصورت نظر آتی ہوں۔ اگر میں نے میک اپ کر رکھا ہوتا تو میں دیکھتی کہ وہ کیسے مجھ پر 2 ٹکے کے اخبار کو ترجیح دیتا۔ ٹینا کے جلے کٹے لہجے پر روزلین بس سن بیٹھی تھی۔ غارت ہو وہ جنونی قاتل جو خوبصورت جوان لڑکیوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنے مینیجر سے وعدہ نہ کر رکھا ہوتا تو کبھی یوں میک اپ اتار کر ریسٹورانٹ سے نہ نکل رہی ہوتی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ ایک دم ٹینا کو اس کی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ کہ تمہیں ایسے نہیں لگ رہا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے؟ روزلین کے دھیمے لہجے میں کچھ تھا جو ٹینا نے ایک نظر اخبار پر نظریں دوڑاتے شخص کو دیکھا اور پھر دوبارہ روزلین کے تشویشناک تاثرات دیکھتی کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ 1 2 3 اور آج چوتھے دن بھی جب وہ دونوں کمپارٹ میں داخل ہوئیں تو پہلے سے موجود اخبار پڑھتے شخص کو دیکھ کر روزلین کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ آگے چلتی ٹینا کا پیر جانے کیسے الجھا، اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر وہ شخص اخبار بھول کر فوراً اسے سہارا دینے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ روزلین کو جانے کیا ہوا کہ اس نے ایک جھٹکے سے ٹینا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
دور رہو، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کڑک لہجے میں اس شخص کو جھڑک کر وہ ٹینا کو ساتھ ہی اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی، مگر ٹینا کو غصہ آیا تھا روزلین کی اس بد تہذیبی پر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روزلین کی جھڑکنے کے باوجود وہ ٹینا سے پوچھ رہا تھا۔ ٹینا بہت خوش اخلاقی سے بولی، میں اپنی دوست کے رویے کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، یہ میری وجہ سے پریشان ہو کر کچھ سختی سے الٹا سیدھا بول گئی۔ نہیں، ان کا رویہ جائز ہے، میرا ان سے پہلا ٹکراؤ اس طرح ہوا تھا کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح سے پیش آتا، مجھے اس وقت ہی اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا روزلین کو بھی دیکھ رہا تھا، جو خود کو لا تعلق ظاہر کرتی کھڑکی کے باہر پلیٹ فارم پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، آپ اپنی غلطی کی معافی مانگ لیجیے، ٹینا خوش دلی سے بولی، جبکہ روزلین نے کھا جانے والی نگاہ سے اسے دیکھا۔ روزلین، میں اس سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، امید رکھتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر ٹینا کے مسکراتے چہرے کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا نام جیسن ہے، تم سے بات کر کے اچھا لگا ٹینا، وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ مجھے بھی اچھا لگا، لگتا ہے آگے بھی تم روز اس ٹرین میں سفر کرو گے، تم سے بات کر کے سفر اچھا کٹ جایا کرے گا۔ ٹینا کی خوش دلی پر روزلین بس کھول کر رہ گئی تھی، جبکہ جیسن مسکرا کر سر ہلاتا اپنے اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے لمبے کمپارٹمنٹ سے بوسیدہ کوٹ والا شخص داخل ہوا۔ روزلین کے علاوہ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ جسین سے ذرا فاصلے پر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چھتری اور بریڈ کی تھیلی آج بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے پھٹے کوٹ کو دیکھتے ہوئے روزلین نے چاہا کہ کسی طرح کاش وہ اس کا کوٹ سی دیتی یا اسے کوئی دوسرا کوٹ لے کے دے سکتی۔ دوسری بات اس کے لیے زیادہ غور طلب تھی۔ ٹرین پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ بوسیدہ کوٹ والا شخص کھڑکی کے باہر تاریکی میں اپنے ویران آنکھوں سے جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کو یک ٹک دیکھتے ہوئے روزلین کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ چونک کر اس نے اخبار کی طرف متوجہ جیسن کو دیکھا اور پھر اپنے وہم کو جھٹکتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوسری جانب روزلین کی توجہ ہٹتی جیسن نے دوبارہ اخبار سے نگاہ ہٹا کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آج کمپارٹ میں سیاہ بوسیدہ کوٹ والا پہلے سے موجود تھا۔ ایک اچھڑتی نگاہ ان دونوں لڑکیوں پر ڈال کر وہ دوبارہ باہر پلیٹ فارم کے نظارے کرنے لگا تھا۔ مینیجر میرے لیے بہت حساس ہوتا جا رہا ہے، اسے لگتا ہے شہر میں گھومتا قاتل میرے ہی پیچھے لگا ہے، میں اس کی ہدایتوں پر زچ ہونے لگی ہوں۔ لیکن یہ بہت خوبصورت احساس ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ہے جو بے لوث آپ کی فکر رکھتا ہے، ٹینا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر میں یہ خبر سننے کے لیے تیار ہوں کہ مینیجر تمہیں شادی کی پیشکش کرنے جا رہا ہے، روزلین اس کے چہرے پر تھرکتے رنگوں کو بغور دیکھتے بولی۔ جواباً وہ اس بات میں سر ہلاتی کھلکھلائی، ویسے یہ بے خبر منچنو بندہ بھی بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ تم اس کی ہمدردی اور فکر میں مبتلا ہو اور اس کو پتہ بھی نہیں۔ ٹینا نے شرارتی انداز میں بولتے ہوئے سیاہ بوسیدہ کوٹ والے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم اس کا مذاق مت بنایا کرو، ایک غریب مسکین سا محنت کش مزدور انسان ہے، میں اس کی بہت قدر کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن اور آنکھوں میں کس قدر ویرانی ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر مکروہ چیز سے پاک ہے۔ سیاہ بوسیدہ کوٹ والے کو تکتی وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بول رہی تھی، تبھی اچانک بالکل غیر متوقع طور پر کھڑکی سے باہر تکتے شخص نے اس کی جانب گردن گھما کر دیکھا۔ روزلین ساکت رہ گئی، اس کے چہرے پر ابھرتی دھیمی مسکراہٹ کو دیکھ کر۔ یہ مسکراہٹ روزلین کے لیے بہت قیمتی تھی، جو صرف اس کے لیے تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جواباً وہ خود بھی مسکرا رہی ہے۔ اس عجیب کیفیت میں اسے جسن کی آمد اور اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ سیدھا کوٹ والا کچھ چھیمپے انداز میں نظریں چراتا دوبارہ کھڑکی کے باہر متوجہ ہو گیا، جبکہ روزلین کو ٹینا کی چہکتی آواز نے کسی شہر سے نکال دیا۔ ہیلو جیسن، تم بر وقت آئے ہو، تمہارے آتے ہی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے، ٹینا بولی۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں بر وقت ہی پہنچا ہوں، عجیب کھردرے لہجے میں وہ بولا تھا، اور ایک ترچھی نگاہ روزلین کے اسپاٹ چہرے پر ڈالتا سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ میں موجود اخبار کا رول کھولتے ہوئے جیسن نے کڑی نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص پر ڈالی تھی، جو کھڑکی سے باہر تکتا ارد گرد سے غافل تھا۔ آج جیسن کا مزاج کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، وہ کم بولتا ہے لیکن میری ہر بات کا جواب بہت خوش اخلاقی سے دیتا ہے، مگر آج جانے کیا ہوا ہے، مجھ میں ہمت نہیں کہ اسے دوبارہ مخاطب کروں، ٹینا دھیمی آواز میں کچھ خفت سے بولی تھی۔ ٹینا، برا مت ماننا، تم میری دوست ہو، میری محسن ہو، میں پہلے بھی تمہیں روکنا چاہتی تھی کہ اس شخص سے بے تکلف نہ ہو، مجھے تو یہ شخص شروع سے ہی گڑبڑ لگتا ہے۔ کیا تمہیں اس کے انداز میں مکاری نہیں دکھائی دیتی؟ تمہیں اپنے مینیجر سے کیا کہ وعدہ توڑنا نہیں چاہیے اس شخص سے بات کر کے، یہ اور اس جیسے دوسرے مسافر بھی ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہمارے لیے احتیاط بہت ضروری ہے، وہ قاتل کسی بھی روپ میں ہمارے سامنے کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ہمیں اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، تمہیں اس شخص سے لا تعلق رہنا ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ تم اس پر بھروسہ کر کے خود کو کسی خطرے میں ڈالو۔ روزلین کے سرگوشیانہ لہجے پر ٹینا نے ایک نظر جسن کو دیکھا جو اخبار کی طرف متوجہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں کیا کروں، یہ جسن مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس سے بات کیے بغیر رہ ہی نہیں پاتی، ٹینا نے بے چارگی سے بولتے ہوئے مسکرائی تھی۔ یہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر تمہارے مینیجر کی برابری نہیں کر سکتا، روزلین نے جتایا تھا۔ اف، ایک تو تم بات کہیں سے کہیں لے جاتی ہو، ٹینا خشمناک لہجے میں بولی۔ ویسے آج تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، تمہاری آنکھوں کے اس بجھے ہوئے تارے نے پہلی بار اپنا مسکراتا چہرہ دکھا کر اپنے آپ کو ایک زندہ انسان ثابت کر دیا۔ ٹینا کی شرارت سے کہنے پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتی کھڑکی کا شیشہ ہٹانے لگی۔ شیشہ ہٹتے ہی تیز یک ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کا اسکارف سر سے سرک گیا۔
کھلے اخبار کے اوپر سے جھانکتی جسن کی گہری سبز چمکتی آنکھیں خمدار سنہری بکھرتی زلفوں میں الجھ گئی تھی۔ سرد ہوا سے اس کا چہرہ سن ہو گیا۔ ٹینا کے بھی اعتراض پر اس نے فوراً ہی کھڑکی کا شیشہ بند کر دیا۔ بکھرے بال صورت سے سمیٹ کر وہ اسکارف سر پر درست کر رہی تھی کہ آج پھر اسے کسی کی پرحدت نگاہوں کی تپش سے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پہلی نگاہ سے وہ سیدھا کوٹ والے کی طرف گئی تھی، مگر وہ حسب عادت کھڑکی کے بند شیشوں کے باہر کی دنیا میں گم تھا۔ دوسری نگاہ اس نے جیسن پر ڈالی، اگلی ہی پل اس کے وجود میں سرد سی لہر اڑ گئی۔ پہلے اخبار کے اوپر سے جھانکتے عقاب جسے تیز چمکتی آنکھوں نے روزلین کی سانسیں روکتی تھی۔ دوسری جانب وہ پہلی بار روزلین کے متوجہ ہو جانے کے باوجود اپنی نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹا سکا تھا۔ اس کی ڈٹائی پر لرز اٹھتی روزلین صورت سے منہ پھیر کر کھڑکی کے باہر تاریکی میں دیکھتی اپنا خوف اور گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سردی رگوں میں لہو جما دینے والی تھی۔ برستی بارش نے اس رات کو مزید سردناک بنا دیا تھا۔ کمپارٹ میں اس وقت روزانہ کے وہ 4 مسافر موجود تھے۔ ٹرین پوری رفتار پکڑ چکی تھی۔ کمپارٹ کا ماحول بھی ٹھٹھرا دینے والا تھا۔ سردی سے کپ کپاتے روزلین کے ہاتھوں میں ایک نیا طے شدہ براؤن رنگ کا گرم کوٹ تھا۔ تذبذب کے عالم میں اس نے ایک بار پھر ٹینا کو دیکھا تھا۔ اتنا کیوں سوچ رہی ہو ٹینا؟ جا کر دے دو اسے یہ کوٹ، وہ یہ لینے سے انکار نہیں کرے گا۔ ٹینا کی ہمت دینے پر وہ گہری سانس بھرتی اپنی سیٹ سے اٹھی تھی۔ اخبار سے نظر اٹھا کر جیسن نے کوٹ والے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دوسری جانب وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، روزلین کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں یہ کوٹ دینے آئی تھی۔ اس نے اس بیچارے سے بندے کی سہمے تاثرات پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دوسری جانب سے وہ بے تحاشا حیرت سے کبھی روزلین کو دیکھتا، کبھی اس کوٹ کو جو روزلین نے خود ہی اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ یہ مجھے کیوں؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ پھر یہ کیوں؟ وہ ہراساں ہوتے بے ربط لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں جانتی؟ ہم کئی دنوں سے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے، تم اسے استعمال کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ کسی کو خوشی دینا تو اچھی بات ہے۔ روزلین کے مہربان لہجے پر وہ ہونوں کی طرح اس بات میں سر ہلانے لگا۔ روزلین کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے گھٹنوں پر رکھا کوٹ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ روزلین سکون کی سانس بھرتی واپس اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جسن غور بغور یہ سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ روزلین کا چہرہ اسے خوشی سے دمکتا دکھائی دیا۔ دوسری نگاہ جیسے اس نے ظالم اور اس پر ڈالی، جو تشکر بھری نگاہ روزلین پر ڈال کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ روزلین کا تحفہ اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس پر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے جسن کی نظر سیٹ پر سے ٹکی چھتری پر رکی۔ ایک دم جسن نے ایک ٹھوکر اس چھتری کو لگائی۔ اس چھتری کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ میرے پاؤں پر گرنے والی تھی۔ جسن کے سخت کھردرے لہجے پر فوراً ہی اپنی چھتری اٹھا کر دوسری طرف رکھتا سہم کر بیٹھ گیا تھا۔ اتنا برہم کیوں ہوا ہے معصوم سے بندے پر؟ یہ واقعی ایک بدتمیز اور گھٹیا آدمی ہے۔ روزلین دھیمی مگر غصیلے لہجے میں اور بھی کچھ کہتی، مگر ٹینا نے فوراً اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جیسن تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے، ہمیں کسی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم چپ رہو۔ وہ معصوم بھی منہ میں زبان رکھتا ہے، خود ہی نمٹ لے گا۔ وہ بے ضرر سا انسان ہے، اس کی طرح بدتمیز نہیں ہے۔ روزلین نے بولتے ہوئے ایک چلتی نگاہ جیسن پر ڈالی تھی۔ تم اسے چھوڑو، یہ دیکھو میں ریسٹوران سے کتنے مزیدار سینڈوچ لے کر آئی ہوں، ان دونوں کو بھی آفر کرتی ہوں، ماحول اور مزاج اچھے ہو جائیں گے۔ ٹینا سینڈوچز سے بھرا باکس کھولتی بولی۔ ایک سینڈوچ روزلین کو دے کر وہ پہلے جیسن کی طرف ہی گئی تھی۔ روزلین کو کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی جب ٹینا جیسن کو سینڈوچ پیش کرتی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ایک سینڈوچ اس نے صاحب سیدھا کوٹ والے کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے تھما دیا تھا، اور اسے سینڈوچ کھاتے دیکھ کر روزلین کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ شہر کی مصروف شاہراہ پر اترتی شام آج بھی بلا کے سرد اور بھیگی ہوئی تھی۔ ہلکی بارش کا سلسلہ کل رات سے ہی جاری تھا۔ اس وقت وہ فلاور شاپ پر گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے ساتھ ساتھ تیزی سے رنگ رنگ کے مہکتے پھولوں کے انبار کے درمیان گھری خوبصورت گلدستوں کا آرڈر بھی تیار کر رہی تھی، مگر اندر سے اس کی طبیعت خود پر مرکوز 2 نگاہوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ کوئی گھنٹہ بھر پہلے کام کرتے کرتے اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب موجود اوپن کافی شاپ پر پڑی۔ سامنے ہی بیٹھا جسین اسے چونکا گیا تھا۔ جسین کو یوں وہاں موجود اور اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے کانوں میں کسی خطرے کی گھنٹیاں بجی تھیں، مگر وہ خود کو لا تعلق ظاہر کرتی اعتماد سے اپنا کام کرتی رہی۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جسین مستقل اسے نظروں میں رکھے ہوئے 2 گھنٹے اسی طرح گزر چکے تھے۔ اس کی تشویش اب خوف میں بدلنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے حواس منتشر ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود اسے مسکرا کر خوش اخلاقی سے گاہکوں کو ڈیل کرنا تھا۔ جب اس کی نظر پڑی اس نے جسین کو اپنی طرف ہی تکتا پایا۔ سن کیفیت میں کام کرتے ہوئے روزلین کی آنکھوں کے سامنے وہ خنجر گھوم رہا تھا جو اس نے جسین کے پاس دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بہت جلد اخباروں میں اس کے قتل کی بھی شاید سرخیاں لگنے والی ہیں۔ اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، شاپ پر کام کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اپنی مالکن سے اجازت لے کر نکلتے ہوئے اس نے غلطی سے بھی کافی شاپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ پلیٹ فارم تک جانے کے لیے وہ آج کسی بس میں سوار نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک کا راستہ یوں ہی طے کر دی۔ جب وہ پلیٹ فارم تک پہنچی تو ٹینا اس کے منتظر کھڑی تھی۔ روزلین کے زرد اترے چہرے نے اسے چونکا دیا تھا۔
اس کے استفسار پر روزلین کا دل چاہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، مگر جس ذہنی اذیت اور خوف میں وہ خود مبتلا تھی اس سے وہ ٹینا کو دو چار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹینا کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ سفر کے دوران وہ رخ پھیرے ساکت بیٹھی کھڑکی سے باہر تکتی ٹینا اور جسین کی گفتگو سنتی رہی تھی۔ اسے ان کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہذبانہ گفتگو کرتے اس شخص کی اصلیت پہچاننے کے بعد وہ اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے ڈالنا چاہتی تھی، مگر اپنی کم ہمتی پر اسے شدید صدمہ تھا۔ سامنے بیٹھے شخص سے وہ اس اذیت کے لیے باس پرس کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکی تھی جس اذیت سے وہ اس شخص کی وجہ سے گزری تھی۔ اب شاید روز اس اذیت سے گزرنا پڑے جب تک وہ اس کا شکار نہ بن جاتی۔ خود کو بچانے کے لیے وہ گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ کام کی ضرورت تھی، اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھیں۔ اس کی ماں بھائی دونوں اس پر انحصار کرتے تھے، ان کے لیے اسے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا تھا۔ وہ یہ خود کو سمجھاتی رہی تھی۔ آج ٹینا کے بغیر سفر کر کے وہ تنہا کام پر پہنچ تو گئی تھی، مگر اب واپسی کا سفر اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ کل کی طرح آج اسے کہیں جسین دکھائی نہیں دیا تھا، مگر وہ خود کو مستقل اس کی نظروں کے شکنجے میں جکڑا محسوس کرتی رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے اپنے کام کا وقت مکمل کیا تھا اور پھر پلیٹ فارم کی طرف روانہ ہو گئی۔ سردیوں کی یخ بستہ رات کی تاریکی اتر چکی تھی، پلیٹ فارم روشنیوں سے منور تھا، لوگوں کی چہل پہل بھی تھی۔ کمپارٹ میں اس نے سیاہ بوسیدہ کوٹ والے اپنے ہمسفر کو دیکھا تو اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ آج وہ روزلین کے دیے ہوئے کوٹ کو پہنے ہوئے تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر کسی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکی تھی۔ اپنی سیٹ پر تنہا بیٹھے ہوئے وہ مستقل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اسے معلوم تھا ٹرین چلنے سے پہلے جسین کی آمد ہو گئی ہے۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹرین پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی خیر خیریت سے وہ اپنے قصبے تک پہنچ جائے، مگر اس کی دعائیں رائے گا ہی گئیں۔ ایک بھیانک جھٹکے کے ساتھ ٹرین رکتی چلی گئی۔ اس بھونچال سے خود کو سنبھالتے ہوئے روزلین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، کیونکہ اگلا اسٹیشن اس کے قصبے کا تھا۔ اب جانے یہ کیا آفتاب نازل ہو گئی تھی۔ آگے والے کمپارٹ میں بس چند ہی مسافر نظر آ رہے تھے، تبھی ٹکٹ چیکر اس جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ٹرین کب تک چلے گی؟ جسین کی آواز اسے سنائی دی۔ انجن میں خرابی ہوئی ہے، انتظار کرو، تھوڑا وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ ٹکٹ چیکر اطلاع دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسرے مسافروں سے زیادہ روزلین کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ٹرین کو دوبارہ چلنے میں جانے کتنا وقت لگنا تھا، انتظار اس کے لیے جان لیوا بن رہا تھا۔ تبھی اس نے سیاہ بوسیدہ کوٹ والے شخص کو سیٹ سے اٹھ کر ٹرین کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ ہول کر بول اٹھی، جبکہ جسین نے چونک کر بغور اسے دیکھا تھا۔ ٹرین کو ٹھیک ہونے میں جانے کتنا وقت لگے؟ آخری اسٹیشن زیادہ دور نہیں، میں پیدل چلا جاؤں گا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جبکہ روزلین فوراً سیٹ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اگلا اسٹیشن میرا ہے۔ بے وقوفی ہے اس جگہ سے ٹرین سے اترنا، رات کا وقت ہے، جنگل قریب ہے، کوئی بھی خطرناک جانور حملہ کر سکتے۔ تم ٹرین میں محفوظ ہو، باہر خطرہ ہے۔ جسین نے براہ راست روزلین کو مخاطب کیا تھا۔ تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، کوئی مجھے تڑنے والا سمجھ کر نگل نہیں سکتا۔ روزلین شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی برہمی سے بولی، اور پھر اپنے ساتھ کھڑے شخص کا بازو پکڑتی ٹرین سے اتر گئی تھی۔ رات تاریک اور لہو رگوں میں جوان دینے والی تھی۔ ہولناک ٹھٹھرتا سناٹا ہر سمت پھیلا تھا۔ ٹرین پیچھے رہ گئی تھی، مگر اس کے ماتھے پر روشن تیز روشنی ان دونوں تک پہنچ رہی تھی جو پٹڑی اور اونچی گھنی جھاڑیوں کے درمیانی راستے پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ روزلین کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا مانوس ہم سفر تھا۔ وہ دونوں کافی دور نکل آئے تھے۔ اگر ہم باتیں کرتے ہوئے چلیں تو زیادہ اچھا نہیں رہے گا؟ جھکے کاندھوں اور جھکے سر کے ساتھ چلتے اپنے بھروسے مند ساتھی کو اس نے مخاطب کیا۔ کیا تم اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ اس بار اس کے اصرار بھرے لہجے پر وہ متوجہ ہوا۔ ادھورے چاند کی کانپتی مدھم روشنی میں روزلین کو اس کی آنکھوں میں ہموقت چھلکتی ویرانی کی بجائے ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ پھنسی پھنسی پر اسرار آواز میں بول کر اس نے یکدم روزلین کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑا اور دائیں جانب پٹری سے گزر کر گھنے درختوں کی سمت تیزی سے بڑھا۔ روزلین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ! روزلین نرستی آواز میں چیخی تھی، مگر وہ انسنی کیے اسے کھینچتا گھنے درختوں کے اندر بڑھتا رہا تھا۔ اس غیر متوقع سنگین خطرے سے نکلنے کے لیے روزلین نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ وہ کرا اٹھا، جبکہ اس کی کمزور پڑتی گرفت سے روزلین ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی پلٹ کر بھاگی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک شاطر شکاری کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ خوف اور دہشت میں بھاگتے ہوئے وہ برق رفتاری نہیں دکھا سکی تھی۔ چند ہی قدم پر وہ شاطر انسانوں سے قابو کرتا ایک ہی تھپڑ میں اسے منہ کے بل گرا چکا تھا۔ روزلین کے بے جان ہوتے وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی کہ دوبارہ قدموں پر اٹھ سکتی، مگر وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، تب یہ پہلو سے ٹکراتی زوردار ٹھوکر سے اس کے حلق سے چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اس موقع کے انتظار میں تم دونوں سہیلیوں نے بہت انتظار کروایا مجھے قہر آلود لہجے پر تکلیف سے نیچے گرتی تڑپتی روزلین اس وقت ساکت رہ گئی۔ چاند کے مدھم روشنی میں اس کے ہاتھ میں چمکتا تیز دھار خنجر وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خنجر تانے قاتل 2 قدم اس کی طرف بڑھا کہ تبھی ایک آہنی بازو اس کی گردن کو دبائے ایک جانب زمیں بوس ہو گیا۔ زمین پر ساکت پڑی سانس روکے پھٹی آنکھوں سے روزلین نیم تاریکی میں ان دونوں وجود کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہی تھی۔
کہ یکدم اسے اپنی جان بچانے کا یہ موقع ضائع نہ کرنے کا ہوش آیا۔ اسے اپنے چاروں طرف تاریکی میں گھنے درختوں کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ پہلے میں بڑھتی اذیت کو دبائے وہ بمشکل پیروں پر چند قدم ہی چل پائی۔ سر اٹھا کر اس نے گھنے درخت کو دیکھا اور پھر وہ درخت پر چڑھتی اس کی گھنی شاخوں میں جا چھپی تھی۔ دھوکنی کی طرح سانس بھرتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی جو نیچے کچھ فاصلے پر اب بھی آپس میں گتھم گتھا تھے۔ چند لمحے گزرے تھے جب ایک ساتھ 2 فائر کی چنگھاڑ سن کر گئی۔ نیچے جاری بھونچال جیسے تھم گیا تھا۔ ہولناک سناٹے میں اب کربناک کراہیں بلند ہو رہی تھی۔ روزلین نہیں جانتی تھی کہ یہ کراہیں اس قاتل کی ہیں یا اس قاتل پر حملہ کرنے والے کی۔ اسے بس 2 ہیولے دکھائی دے رہے تھے جن میں سے ایک زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ اس کی اذیت ناک بھاری چیخیں دہلا دینے والی تھیں۔ خواب سے روزلین کا دل پھٹنے لگا تھا جب اس نے دوسرے ہیولے کو اس درخت کی سمت آتے دیکھا جس پر وہ چھپی بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ منہ پر سختی سے رکھے وہ امڑتی آتی چیخوں کو روک رہی تھی۔ وہ ہیولا درخت کے نیچے آ رکا تھا۔ نیچے آ جاؤ، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ مانوس آواز اسے سنائی دے رہی تھی مگر وہ اس وقت کسی بھی آواز پر کان نہیں دھر سکتی تھی۔ روزلین، میں جسین ہوں۔ تم نیچے آ رہی ہو یا میں اوپر آؤں؟ کوئی زہریلا کیڑا تمہیں کاٹ سکتا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، لیکن تم نے جس پر بھروسہ کیا اس کا نتیجہ بھگت کر دیکھ لیا تم نے۔ جسین کی کرخت آواز سائرن کی بلند آوازوں میں دب گئی۔ پولیس کی 4 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا تھا۔ روزلین نے جانے کتنے وقت کے بعد کھل کر سانس لی تھی۔ تحفظ کا یقین ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ جسین اس کی ڈٹائی پر آنے والی گاڑیوں کی طرف چلا گیا، مگر کچھ دیر بعد روزلین نے دیکھا وہ ایک لیڈی پولیس آفیسر کے ساتھ درخت کی سمت واپس آ رہا ہے۔ نیچے آنے کی کوشش کرو، تم نہیں گرو گی، ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ لیڈی پولیس آفیسر ٹارچ کا رخ اوپر اس کی جانب کیے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ ہمت کر کے وہ اپنے لرزتے کانپتے زخمی وجود کو سنبھالے مضبوط ٹہنیوں کے سہارے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تھوڑا نیچے آئی تھی جب جسین اسے رکنے کا کہتا درخت پر چڑھائے۔ اوپر ٹہنی پر رکی روزلین کا بازو اپنے شانے پر ڈال کر اس کا بوجھ اپنے شانوں اور سینے پر سنبھالے وہ بہت احتیاط سے نیچے اترا۔ تبھی اس کے شانوں پر بازو جمائے ہوئے روزلین کو پرحدت ہونٹوں کا لمس اپنی شہرک اور پھر کان کے لو پر محسوس ہوا تھا۔ دوسری جانب اس کے کانپتے نازک وجود کو خود سے الگ کیے بغیر جسین نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے جسین وہاں موجود لیڈی آفیسر سے رومال لے کر روزلین کے ہونٹوں سے رستے خون کو دھیرے دھیرے صاف کرنے لگا۔ دھندلائی آنکھوں سے بس ایک نگاہ روزلین اس کی جانب دیکھ سکی۔ جسین کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے تشویش اور فکر نظر آئی۔ دوبارہ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی۔ جسین نے اس کا ہاتھ لیڈی پولیس آفیسر کی سمت بڑھا دیا تھا۔ لیڈی پولیس آفیسر کے ساتھ ایک گاڑی کی سمت بڑھتے ہوئے اس نے دیکھا وہ درندہ صفت قاتل خون میں لت پت زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کی پشت پر ہاتھوں میں ہتکڑی لگی تھی۔ روزلین کا دماغ معوف ہی تھا۔ لیڈی پولیس آفیسر نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ پولیس کی 2 گاڑیاں اس کے قصبے کے باہر ایک کیفیٹیریا پر موجود تھیں۔ کچھ پولیس آفیسر گاڑیوں کے پاس کھڑے کافی پی رہے تھے۔ کیفے میں وہ ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی جبکہ اس کے سامنے ہی وہ لیڈی آفیسر بیٹھی تھی۔ گرم کافی کے سپ لیتے ہوئے روزلین کے اعصاب اور وجود پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ اس وقت کیفے تقریباً خالی ہی تھا۔ انجانے میں ہی صحیح، لیکن تمہاری وجہ سے آخرکار وہ قاتل جسین کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ بہت خوار کیا اس عیار قاتل نے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پر بہت زیادہ پریشر میں تھا۔ ہمیں کرائم برانچ کی مدد لینی پڑی اور اب آخرکار ہم سکون کی سانس لے سکیں گے۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچا، لیڈی آفیسر بولی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، پرسکون ہو جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں۔ جسین کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ کرائم برانچ کا سینئر آفیسر ہے۔ جسین نے اس قاتل کے پیچھے دن رات ایک کر دیے تھے۔ مجرم تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال اب پولیس ڈپارٹمنٹ سکون کو سانس لے گا تو اس میں جسین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ واقعی اپنے کام سے بہت مخلص ہے۔ لیڈی آفیسر بولتے ہوئے کرسی سے اٹھی تھی۔ تم اپنی کافی ختم کرو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر تک لے جاؤں گی۔ لیڈی آفیسر تاکید کرتے سڑک کے کنارے گاڑیوں کے پاس کھڑے اپنے ساتھیوں کی طرف چلی گئی۔ روزلین کو وہاں جسین بھی دکھائی دیا۔ اسے اپنی طرف پلٹ کر دیکھتا پا کر وہ فوراً ہی اس جانب سے نگاہ ہٹا گئی۔ کافی کا گھونٹ لے کر مگ واپس رکھتے ہوئے وہ بس ایک پل کو اپنی ٹیبل کی طرف آتے جسین کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر دوبارہ نگاہ نہیں اٹھا سکی تھی۔ جسین بغور اس کے زرد چہرے کو دیکھتا ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ پوچھو گی نہیں کہ تمہارا وہ منظور نظر زندہ بھی ہے یا نہیں؟ جسین کے اس چپتے سوال پر وہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسک اٹھی تھی۔ تمہارے یہ آنسو تمہیں بچا نہیں سکتے۔ بتاؤ، تم اسے کب سے جانتی تھی؟ کیا تعلق تھا تمہارا اس سے؟ اس کے جرائم میں کہاں تک تم اس کی مدد کرتی رہی ہو؟ یہ سب سوال روزلین کو سولی پر چڑھا گئے تھے۔ وہ دہل اٹھی تھی۔ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے۔ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو۔ جسین کے بھڑکتے بلند لہجے اور غضبناک تاثرات پر روزلین کی سانسیں رک گئیں۔ کوئی تعلق، کوئی جان پہچان نہ ہونے کے باوجود تم اسے تحفے پیش کرتی ہو، اس کی طرف سے نگاہ تک نہیں ہٹاتی ہو۔ کیا میں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اس کے اور تمہارے درمیان مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے رہے ہیں؟ یا پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ایک تمہارے سوا سب گھاس کھاتے ہیں؟ میری غلطی صرف یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ سردی سے بچنے کے لیے اسے ایک اچھا گرم کوٹ دے دوں۔ وہ کئی روز سے ٹرین میں ساتھ سفر کر رہا تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اسے یہ اعتماد دوں کہ مفلس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔
وہ بہتے آنسوؤں کے درمیان لرزتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مفلس آج اگر تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ یہ تم جان گئی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جسین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ صرف ہمدردی کی وجہ سے تم ایک ایسے انسان پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ ٹرین سے اس جگہ اتر گئی جہاں تم بآسانی شکار ہو سکتی تھی، اور ایسا ہوا بھی۔ مجھے اس پر صرف شک نہیں تھا، کوئی وجہ تھی جو میں اس خبیث کے تعاقب میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ میں تمہیں ٹرین سے اترنے سے روک رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سب میں شامل ہو کر کسی نقصان سے دوچار ہو، مگر تم نے تو شاید ہماری پہلی ملاقات سے قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے نفرت سے ہی دیکھنے۔ تم نے کہاں میری بات مانی تھی؟ کیونکہ تمہارا وہ مفلس چہیتا جو تمہارے ساتھ تھا، اس لیے تمہیں اس کے سامنے نہ کچھ دکھائی دیا نہ سجھائی دیا، اور تمہاری بے وقوفی پر تو مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ تمہاری توجہ کا مرکز جو بنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے مجھے تمہارے تعاقب میں آنا پڑا تھا۔ میں کوئی تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر گھنٹوں اس کافی شاپ میں نہیں بیٹھا رہا تھا۔ میرا تو بس نہیں چلا، ورنہ میں تمہیں بھی پولیس کی تحویل میں دے دیتا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی اجنبی پر بھروسہ کرنے کی سزا تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ 2-4 دن لاک اپ میں گزرتے تو ہمدردی کا بخار بھی اتر جاتا۔ شعلہ بار نظروں سے اس کے آنسوؤں کے بھیگے چہرے کو دیکھتا وہ بولا تھا، اور پھر وہ وہاں آتی لیڈی پولیس آفیسر کی جانب متوجہ ہوتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جسین، ہمیں اب جلد نکلنا ہے، لیکن مجھے پہلے اسے اس کے گھر تک چھوڑنا ہوگا۔ لیڈی آفیسر کا اشارہ روزلین کی طرف تھا، جو اپنے آنسو صاف کرتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، میں خود چلی جاؤں گی، میرا گھر یہاں سے قریب ہے۔ تم سے کسی نے پوچھے؟ جسین کے سخت کھردرے لہجے پر اس کا چہرہ پھک ہوا۔ اسے ساتھ لے کر آؤ، میں اور تم اسے اس کے گھر تک لے جائیں گے، لیڈی آفیسر سے بولتا وہ آگے بڑھ گیا۔ 2 دن لگے تھے اس کے حواس اور طبیعت سنبھلنے میں، آج تیسرا دن تھا اسے گھر میں، مگر آج بھی اس نے چھٹی کر کے آرام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ پہلی رات تو وہ بالکل بھی ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ خواب میں کبھی چمکتا خنجر دکھائی دیتا، کبھی وہ قاتل۔ ٹینا تمام صورتحال جان کر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اسے سخت افسوس تھا کہ اس کی ایک چھٹی نے کس طرح روزلین کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، مگر غصہ اسے روزلین کی بے وقوفی پر بھی تھا۔ جسین کی حقیقت جان کر وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے چوکھٹ پر بیٹھی، کھڑکی کے بند شیشوں کے پار گھر کے عقبی حصے میں کیاریوں میں کھلے پھولوں پر نظر دوڑاتی کہیں اور ہی گم تھی۔ کل سے وہ جانے کیوں مسلسل جسین کے بارے میں سوچ رہی تھی، پلیٹ فارم پر پہلے ٹکراؤ سے لے کر آخری بار کیفے کی ٹیبل تک۔ جسین نے کیفے میں جس طرح اس سے بات کی، وہ سب اسے تذلیل کے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ شاید دوبارہ کبھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کی یہ خوش فہمی دور ہو گئی تھی کہ وہ چہرے پڑھنے کا ہنر جانتی ہے۔ چہرے بس دھوکہ دیتی ہیں، اور وہ دھوکہ کھا چکی تھی۔ ایسا دھوکہ جو دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہ چھوڑے۔ وہ دھوکے سے آگے کا کوئی سنگین مقام ہو سکتا ہے؟ 2 دن پہلے وہ اسی مقام پر تھی اور وہاں تک پہنچنے کی قصوروار بھی وہی ٹھہری۔ باہر سے ابھرتی آوازوں پر اسے شک ہوا کہ ٹینا آئی ہے۔ اس کا شک یقین میں بھی بدل گیا جب ٹینا مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں آئی۔ وہ یقیناً ٹرین سے اتر کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ اپنے لیے ٹینا کی اس فکر پر وہ اس کے احسان مند تھی۔ ٹینا کو ساتھ لے کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ تم تھکی ہوئی تھی، سیدھا گھر جاتی، ہم صبح ملنے والے تھے، میں اب ٹھیک ہوں، کل جاؤں گی کام پر۔ کام بھی تو ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، اب تم صدمے سے نکل آؤ، تمہارا کارنامہ بھی کسی طرح کم نہیں تھا۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم غلطی نہ کرتی تو قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا بھی نہ جاتا، اور یہ بات میں نے جسین سے بھی کی تھی، اسے بھی یہ ماننا پڑا۔ جسین تمہیں کہاں ملا؟ روزلین چونکی تھی۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں گھر جانے کے بجائے تمہارے پاس آئی ہوں۔ جسین آج شام ریسٹوران میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اب سوال تو یہ بے معنی ہے کہ اسے کیسے معلوم کہ میں کہاں کام کرتی ہوں؟ ٹینا نے ایک پل کو رک کر اسے دیکھا جو سانس روکے اس کے آگے بولنے کے منتظر تھی۔ وہ تمہاری خیریت کا پتہ کرنے آیا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ تم کیسی ہو۔ ٹینا کے کہنے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ یقیناً وہ آج بھی یہ چیک کرنے گیا ہوگا کہ تم کام پر آئی ہو یا نہیں۔ اس کے بعد ہی وہ میرے پاس آیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر نظر آئی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ ٹینا کے معنی خیز لہجے پر وہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں اب ہر معاملے سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ کمال ہے، کوئی شہر میں تمہارے لیے پریشان گھوم رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم کچھ جانتی نہیں۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ٹینا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ ٹینا، وہ میرے لیے پریشان نہیں ہے، وہ اب بھی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ایسا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جس کے بل پر وہ مجھے لاک اپ کر ڈالے۔ کچھ نہ ملا تو اس قاتل کے جرائم کی تفتیش کے نام پر بھی وہ مجھے پولیس کی تحویل میں دے سکتا ہے۔ وہ حد درجہ پریشان ہو کر بولتے ٹینا کو بھی دنگ کر گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں تمہاری وجہ سے وہ قاتل قانون کے ہتھے چڑھائے روزلین۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جسین تمہیں ناحق کیوں اس معاملے میں الجھائے گا۔ تم اتنے یقین سے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے کچھ نہیں دیکھا ٹینا، میں نے سب جھیلا ہے۔ وہ نہایت صفاقی اور نفرت سے مجھ پر گرجتا، مجھ پر وہ جرم مسلط کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے خود کہا کہ وہ مجھے اس قاتل کے ساتھ ہی پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ میں تو انجانے میں ہمدردی کرتی اس قاتل کے جال میں پھنس رہی تھی۔ اس کو کوٹ تحفے میں دینا، اسے مسکرا کر دیکھنا، اسے توجہ دینا ہی مجھے مہنگا پڑ گیا۔ اس سب کا جسین چشمدید گواہ ہے، اور وہ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر میرا بھی تعاقب کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ روزلین اپنے لفظوں پر زور دیتی اتنے یقین سے بولی تھی کہ ایک پل کو ٹینا بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ضرورت سے زیادہ منفی سوچ رہی ہو؟ میری جسین سے جتنی بھی بار بات ہوئی، مجھے تو کہیں سے ایسا نہیں لگا کہ وہ تمہیں اس قاتل کی وجہ سے کسی مشکل میں ڈالے گا۔
بلکہ مجھے تو اس سے بات کر کے یہ یقین ہونے لگا ہے کہ وہ تم سے دلچسپی رکھتا ہے، اور یہ کہ اسے تمہاری فکر ہے، ٹینا بولی تھی۔ وہ کہ مجھ میں دلچسپی لے گا؟ میں نے تو ہر بار اس سے ناگواری سے ہی بات کیا، اور یہ بات اس نے مجھے جتائی بھی۔ اس نے کہا میں اس سے نفرت کرتی ہوں ٹینا، وہ میری نفرت اور برے سلوک کے لیے انتقام کی جلن میں اب میرے پیچھے پڑے گا۔ روزلین پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہ، ٹینا الجھے انداز میں بولتی ایک پل کو رکی تھی۔ جسین واقعی نہیں چاہتا تھا کہ اس رات تم ٹرین سے اس قاتل کے ساتھ اترو یا اس پر بھروسہ کرو۔ اس رات کے تمہیں ایک بار بھی کسی موقع پر ایسا نہیں لگا کہ جسین کو تمہاری فکر ہے یا وہ تمہارے لیے دل میں کوئی خوبصورت جذبہ رکھتا ہے؟ ٹینا کے کریدنے والے لہجے پر یکدم روزلین کو اپنی گردن اور کان کے اوپر ایک جلتا لمس محسوس ہونے لگا۔ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر ان عجیب لمحوں سے گزرتی سانس روکے غائب دماغی سے ٹینا کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے یوں گمسم دیکھ کر ٹینا نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، نہ ہی میں اب جسین سے تمہارے بارے میں کوئی بات کروں گی، اور نہ ہی تم اس سے ملنے یا بات کرنے پر راضی ہونا۔ اگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو ہم خود اس کی کمپلین لے کر پولیس کے پاس جائیں گے، لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ پہلے ہم آرام سے اسے سمجھائیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھے گا۔ ٹینا کے تسلی دینے پر وہ گمسم انداز میں سر ہی ہلا سکی تھی۔ تیسرے دن وہ واپس کام پر آ گئے تھے۔ فلاور شو پر وہ آرڈر پر آئے بکے بنانے کے ساتھ ساتھ شاپ پر آنے والے گاہکوں سے بھی وہ نمٹتی رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر طرف سے مطمئن تھی۔ ہر لمحہ اسے یہی دھڑکا لگا رہا تھا کہ کسی بھی وقت جسین اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ سارا وقت وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی رہی تھی، مگر غنیمت تھا کہ جس بات کا اسے اندیشہ تھا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ شام ڈھل گئی۔ بارش شروع ہونے پر مالکن کی طرف سے جلدی چھٹی کا آرڈر ملا تو اس نے سکھ کی سانس لی۔ بارش کی وجہ سے اسے پلیٹ فارم تک پہنچنے میں کچھ پریشانی ہونے والی تھی۔ پلیٹ فارم پر انتظار کی زحمت بھی اٹھائی تھی کیونکہ ٹینا تو اپنے وقت پر ہی پہنچتی۔ بہرحال آج کا دن عافیت سے گزر گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر ہلکی بارش کا منظر آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ یہ اور بات کی بھیگی یخبستہ ہوائیں وجود کو کپ کپائے دے رہی تھی۔ چھتری سر پر تانے وہ بینچ پر بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ یکلخت اس کا رنگ فک ہوا۔ دور سے اس نے جس مانوس شخص کو آتے دیکھا وہ جسین ہی تھا۔ روزلین نے صورت سے چہرہ دوسری سمت پھیرا، تیزی سے بیگ شانے پر ڈال کر اٹھتی پلٹ کر دیکھنے کی غلطی کیے بغیر تقریباً بھاگتی ہوئی پلیٹ فارم کی دوسری سمت سے نکلتی سڑک پر آ گئی۔ قدم روکے بغیر اس نے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی جہاں وہ ٹرین کی آمد کے وقت تک چھپ کر بیٹھ سکے۔ اسے جسین کی ایک جھلک ہی وحشت اور خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، کام کر کے وہ اپنی زندگی آسان کرنے کی کوشش میں تھی۔ کسی پولیس کیس یا کسی بھی تفتیش کے چکروں میں پھنس کر اپنی زندگی اجیرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے اسے دو عمارتوں کے درمیان ایک تنگ گلی نظر آئی۔ چھتری بند کر کے وہ عجلت میں اس گلی میں گھستی چلی گئی۔ سڑک پر روشن اسٹریٹ لائٹ نے اس تنگ اور طویل گلی کی تاریکی کو کافی آگے تک ہلکا ہلکا روشن کر رکھا تھا، مگر اس کے آگے تاریکی تھی۔ لیکن وہاں تک پہنچتے ہی روزلین کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت بند گلی میں کھڑی ہیں۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پلٹ کر چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ گلی کے سرے پر نمودار ہوتے شخص نے اس کے قدم زمین میں جکڑ دیے تھے۔ ہلکی برستی بارش نے اس کے وجود کو برف کی طرح منجمد کر ڈالا تھا۔ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی وہ اپنے بے دم ہوتے وجود کو دیوار سے لگائے یہ امید رکھتی تھی کہ دیوار اس کے وجود کو نگل جائے اور وہ قریب آتے شخص کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وحشتناک نظروں سے وہ اسے دیکھتی رہی تھی، جو بس چند قدموں کے فاصلے پر تھا، اور پھر جو ہوا اس کے لیے جسین قطعی تیار نہ تھی۔ پوری قوت سے آہنی چھتری اس کے چہرے پر روزلین نے دے ماری تھی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ لڑکھڑایا۔ روزلین اسے دھکیلتی وہاں سے بھاگ رہی تھی، مگر جسین کی گرفت کسی شکنجے کی طرح اس کے بازو کو جکڑ گئی۔ کن پٹی میں اٹھتی درد کی لہروں اور روزلین کے بھیانک چیخوں پر مزید مشتعل ہوتے وہ اس کی گردن بھی ہاتھ میں جکڑتا اسے ایک جھٹکے سے دیوار میں پیوست ہی کر گیا تھا۔ چیخنا بند کرو! بڑھتی بارش کے شور میں بلند ہوتی دھاڑ نے روزلین کی ساری چیخیں حلق میں گھونٹ دی تھیں۔ بازو اور گردن میں دھنستی آہنی گرفت کی اذیت سے اس کی آنکھوں سے ابلتا گرم سیال بارش کے پانی میں ملنے لگا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے چوٹ پہنچانے کی؟ تم جانتی ہو تمہیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ بے وقوف لڑکی، کیا تمہاری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے یا تم نے مجھے سڑک چھاپ گنڈا سمجھا؟ وہ شعلہ بار لہجے میں دھاڑتا اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ دھندلائی دہشت زدہ نظروں سے روزلین نے اس کی پیشانی کو دیکھا تھا۔ زخم سے رستہ خون بارش کے پانی میں ملتا اس کے غضبناک چہرے پر پھیل رہا تھا۔ تم نے زخم دیا، اب تم ہی اس پر مرہم لگاؤ گی، وہ بھینچے ہوئے بھڑکتے لہجے میں بولا، اور پھر یکلخت روزلین کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنی درد سے پھٹتی پیشانی اس نے روزلین کے سسکتے جلتے ہونٹوں پر رکھ دی تھی۔ بارش کے مدھم شور کے سوا کوئی آواز سماعتوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پیشانی پر جذب ہوتا نرم سلگتا مہکتا لمس دل سے روح تک میں اترتا جادوئی مسیحائی کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا کیف آگی احساس رگوں پہ میں سماتا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ دوسری جانب گردن پر آہنی گرفت کے بجائے کہ نرم پڑ جانے کے باوجود روزلین کے لیے سانس لینا ناممکن ہو گیا تھا۔ بے سو حرکت کھڑی وہ دہشت سے بند آنکھیں بھینچے اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جانے کتنے لمحے بے آواز سرکتے آگے بڑھ گئے تھے۔ برستی بارش دھیمی ہونے لگی تھی۔ روزلین کو اگلے چند لمحوں میں اپنے مر جانے کا یقین ہو چکا تھا کہ جب جسین نے دھیرے سے پیشانی اس کے لبوں پر سے ہٹا لی تھی۔ روزلین کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ دوسری جانب روزلین اپنے چہرے سے ٹکراتی گرم سانسوں پر لرزنے لگی تھی۔ اپنے چہرے کے گرد ٹھہرتے ہاتھوں کے لمس میں کوئی سختی اور اشتعال اسے محسوس نہیں ہوا تھا۔
رکی رکی سانسوں کے ساتھ اس نے ذرا آنکھیں کھولی. جسین کا چہرہ اسے خود پر جھکا ہوا اور بہت قریب دکھائی دے رہا تھا. دور سے آتی زرد اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں روزلین کو اس کے چہرے پر کوئی اشتعال نظر نہیں آیا تھا. اس کی لو دیتی گہری سبز آنکھوں میں وہ نرم جذبے ابھرتے دیکھ سکتی تھی. تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تم سے کوئی بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہوں؟ اتنے دن تک میں نے تمہارے ساتھ سفر کیا ہے. کب کس وقت میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ پہلے ٹکراؤ کے بعد میری معذرت بھی مجھ سے تمہاری بیزاری کو کم نہیں کر سکی. شاید میری طرف سے کمی رہ گئی ہو، مگر میں اور کیسے معذرت کرتا؟ میں صرف اپنے مقصد پر اپنی توجہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہو نہیں سکا. میں چاہنے کے باوجود نہ دھیان تم پر سے ہٹا سکا، نہ اپنا امیج تمہارے سامنے بہتر کرنے کا مجھے موقع مل سکا. پتہ ہی نہ چل سکا کہ میں کب اپنے مقصد کو بھول کر صرف تمہارے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے ٹرین میں سفر کرنے لگا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس قاتل کا نشانہ تم بھی تو بن سکتی ہو. بس یہ خیال آتے ہی میں نے دل کو مضبوط کیا اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کر دی. مگر یہ سچ ہے، جس شخص کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہو رہی تھیں تم انجانے میں اس پر مہربان رہتی تھی. تم نے جس طرح اسے تحفہ پیش کیا وہ دیکھ کر میں انگاروں پر لوٹ گیا تھا. لا تعلق رہنے کا عہد کرنے کے باوجود تمہیں اس کی طرف سے مسکرا کر متوجہ ہوتا دیکھنا میری برداشت سے باہر ہونے لگتا تھا. تمہارے جن خوبصورت جذبوں کا حقدار میں بننا چاہتا تھا، وہ جذبے میری نظروں کے سامنے تم کسی اور پر لٹا رہی تھی. میں سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ اس وقت میرا کام، میرا فرض سب سے اہم تھا. گہرے سنجیدہ لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو یک ٹک اسے دیکھتی بس اسے دیکھ اور سن رہی تھی. میں اس رات نہیں چاہتا تھا کہ تم ٹرین سے اترو ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے مجرم ہونے کے شواہد مجھے مل چکے ہیں. مگر جب تم مجھے جھڑک کر اس کے ساتھ ٹرین سے اتر گئی تو تم پر شدید غصہ ہونے کے باوجود میں تمہاری فکر میں پاگل ہو اٹھا تھا. اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ میں بہت بھیانک حدوں تک جا کر تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور مجھے اپنی جان پر کھیل کر اپنی محبت کو بچانا ہے. میں جانتا تھا ٹرین کے ساتھ ساتھ میرے ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے بندے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب سنبھال سکتے ہیں. مگر تمہارے لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. میں تمہارے پیچھے ٹرین سے اتر کر گیا تھا. تم مستقل میری نظروں کے حصار میں تھی. اس رات میں کسی قیمت پر تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا تھا، ورنہ کبھی سانس ہی نہ لے پاتا. وہ بولتے ہوئے ایک لمحہ رکا تھا. جس سوال کا جواب تم ٹینا کو نہیں دے سکی، میں تم سے وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں روزلین. اس رات ایسا کوئی لمحہ تمہیں یاد نہیں جس میں تمہیں یہ لگا ہو کہ مجھے تمہاری فکر ہے، میرے دل میں تمہاری چاہت ہے؟ گمبھیر مدھم لہجے میں کچھ تھا جو روزلین کا دل لرز اٹھا تھا. جسین کی لو دیتی چاہت سے لبریز آنکھوں میں اسے بہت امید نظر آ رہی تھی. کچھ کہنے کے بجائے وہ یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی تھی. جسین چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اسے شانوں سے تھام لیا تھا. مجھے تمہارا جواب سننا ہے روزلین. جذبوں سے چور اسرار بھرے لہجے پر وہ سسکیوں کو ضبط کرتی چند لمحوں تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی تھی. بارش اب تقریباً تھم چکی تھی. سر ٹھٹھراتی ہوائیں بھیگے ملبوس سے ٹکراتی جسم و جاں کو برف بنا رہی تھی، مگر شانوں پر مضبوط گرفت کی گرمی اور اپنے چہرے پر ٹھہری نگاہوں کی حدت روزلین کے دل کو موم کے مانند پگھلا رہی تھی. آنسوؤں کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل اٹھا کر اس نے جسین کو دیکھا، جس کا دل اس کی آنکھوں میں دھڑک رہا تھا. کئی آنسوؤں کے موتی روزلین کی آنکھوں سے ٹپکے تھے. جسین نے دھیرے سے ان موتیوں کو اپنے پوروں پر سمیٹ لیا تھا. مجھے معاف کر دو، میری بدگمانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. تم نے میری زندگی بچائی، مجھے تحفظ دیا، مگر میں پھر بھی تمہیں نہ سمجھ سکی. بھرائی آواز میں بولتی روزلین کی بھیگی آنکھوں میں تاسف اور پچھتاووں کے آنسو تیر رہے تھے. جس لمحے کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو میں اس سے واقف ہوں، مگر میں نے اسے پہچانا نہیں. اس لمحے کے گزرنے کے بعد مجھے بس یہی خیال آیا کہ تم ایک مرد ہو. میں اس لمحے تمہارے رحم و کرم پر ہوں اور تم نے بس اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا. سچ بولتے ہوئے روزلین کی آواز ڈوبنے لگی تھی، مگر اس جواب کو سن کر جسین کی گرفت روزلین کے شانوں پر کمزور ہوئی اور پھر اس کا چہرہ اسپاٹ ہوتا چلا گیا. روزلین کو اس کی آنکھوں میں جذبوں کی حدت سرد مہری میں بدلتی ہوئی دکھائی دی تھی. اس وقت بھی میں ہر اختیار پر اور تم پر قابض ہو سکتا ہوں. کون روک سکتا ہے مجھے؟ اب اٹھا کر دکھاؤں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ؟ اس کی شانوں سے گرفت ہٹاتا وہ ببھرے لہجے میں بولا تھا. اب تم سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے. شدید تعصب سے وہ بولا اور پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے. ساکت کھڑی روزلین ہوش میں آتی تیر کی طرح اس کے پیچھے گئی اور دونوں ہاتھوں کی گرفت میں اس کا بازو تھام کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا. جسین، میں سچ کے بجائے تم سے وہ جھوٹ بھی بول سکتی تھی جو تمہیں مجھ سے یوں خفا نہ کرتا، لیکن میں تم سے صرف سچ کہنا چاہتی تھی. ٹپٹپائی آنکھوں سے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی وہ بولی تھی. باپ جیسے مضبوط صاحبان اور تحفظ سے محروم ہونے کے بعد میرے لیے کسی پر بھی بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا. اگر یہ میری خامی ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں. میں نے غربت اور مفلسی دیکھی ہے، اس لیے کسی بھی غریب مفلس انسان سے ہمدردی کرنے سے میں رک نہیں پاتی. یہ میری کمزوری ہے. میں نے جو تکلیف تمہیں پہنچائی میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی. نہیں، تم شرمندہ مت ہو، تم نے صرف مجھ سے سچ کہا ہے. جسین سرد لہجے میں بولا تھا. جانتی ہوں. ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس رات کیفے میں تمہارے سامنے بیٹھ کر میں نے جو کچھ تم سے غصے میں کہا تھا وہ سب تم سے میری انسیت اور محبت کا اظہار تھا. میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، مگر تمہاری بدگمانی نے اس سب کو تذلیل کا نام دے دیا.
میں تمہاری فکر میں بے چین ہو کر تمہارے پیچھے آ رہا تھا، تمہیں لگا کہ میں تم سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں ٹینا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ تمہاری منفی سوچ سے آگاہ ہونے کے بعد میں تم پر افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہو، وہ چاہے بدگمانی ہو یا ہمدردی۔ تمہاری بیجا ہمدردی تمہیں کس طرح خطرے سے دوچار کر گئی یہ تم جانتی ہو۔ اپنی حد سے زیادہ بدگمانی میں تم نے صرف اپنے ہی نہیں، میرے بھی قیمتی لمحے ضائع کر دیے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی اس خامی اور کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کرو گی۔ بے فکر رہو، میں اپنا ٹوٹا دل جوڑنے کے لیے تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ جسین کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ چلو میں تمہیں پلیٹ فارم تک چھوڑ دیتا ہوں، وہ بولتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، رکو ذرا۔ پکار پر جسین رکا تھا جبکہ روزلین اپنے بالوں میں اٹکا سرخ ریشمی رومال نکالتی اس کے قریب آ رکی تھی۔ تمہارے زخم سے خون بہ رہا ہے، اسے صاف کر لو۔ روزلین کے دھیمے لہجے پر اس نے ایک پل کو توقف کیا اور پھر رومال اس سے لیتا آگے بڑھ گیا۔ جسین کی تقلید میں تنگ گلی سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا وہ رومال پیشانی پر پٹی کی طرح سر کے گرد باندھ چکا تھا۔ پلیٹ فارم تک جاتے ہوئے جسین نے نہ اسے مخاطب کیا نہ ہی اس کی جانب دیکھا۔ پلیٹ فارم پر ٹینا منتظر تھی مگر روزلین کے ساتھ آتے جسین نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے روزلین سے بات کر کے سب ٹھیک کر لیا ہوگا، مگر یہ تمہارے سر پر کیا چوٹ لگی ہے؟ ہاں، یہ بدگمانیوں کی چوٹ ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور جہاں تک سب کچھ ٹھیک ہونے کی بات ہے تو مجھے اب کچھ بھی ٹھیک ہونے کی پرواہ نہیں۔ بہرحال میں اب جاتا ہوں، خیال رکھنا۔ کوئی موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گیا۔ ٹینا کچھ دیر تک ہونوں کی طرح دور جاتے جسین کے پشت کو دیکھتی رہی اور پھر روزلین کو دیکھا جو نظر چرا گئی۔ تم نے یقیناً کوئی گڑبڑ کر ڈالی ہے، اب ایک طرف بیٹھ جاؤ، سردی سے نیلی پڑ گئی ہو، میں گرم کافی لے کر آتی ہوں۔ ٹینا اجلت میں بولتی تقریباً بھاگی تھی، دونوں ہاتھوں کو اپنے گرد لپیٹے وہ بری طرح کامتی بینچ پر سکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ٹینا کافی کا بہانہ بنا کر جسین کے پیچھے گئی ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی کہ جسین سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرے، کیونکہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس کے ہاتھوں جسین کے جذبات مجروح ہوئے تھے۔ وہ اسے اور اس کی امیدوں کو توڑنے کے بعد اب کبھی نہ اس کی نظروں میں اٹھ کر دوبارہ کھڑی ہو سکتی تھی، نہ اپنی نظروں میں۔ ٹینا واپس آئی تو بہت سنجیدہ اور خاموش تھی۔ گرم کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے روزلین نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی جسین اب پلٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ٹینا نے ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ مسکرانے کی کوشش بھی ہی کر سکی تھی۔ بارش میں بھیگ کر سردی سے اسے بیمار تو پڑنا ہی تھا۔ ٹوٹے اعصاب اور پچھتاووں نے اسے بالکل ڈھا دیا تھا۔ اس کی نوکری بار بار کی ان چھٹیوں پر خطرے میں آ رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں ٹینا بہت مددگار ثابت ہوئی تھی۔ روزلین کی مالکن کے سامنے اس نے روزلین کی بگڑی طبیعت کا کچھ ایسا دلدوز نقشہ کھینچا تھا کہ مالکن خود اسے صحت یاب ہونے تک چھٹیاں کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی چھٹی کا تیسرا دن تھا۔ وہ کمرے میں بند ہی رہتی مگر اپنی ماں کے بار بار کہنے پر اسے باہر آنا پڑا تھا۔ گھر کے سرسبز احاطے میں وہ ہلکی ہلکی نرم گرم دھوپ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا 18 سال کا بھائی احاطے کے دروازے کے قریب اپنی بائک کی مرمت کر رہا تھا۔ ایک جانب اس کی ماں دھلے کپڑے رسی پر پھیلا رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ دھوپ کی حرارت اس کی کمزور نکاہت زدہ وجود کو بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ آنکھیں موندے اسے کچھ دیر گزری تھی جب خاموش پرسکون ماحول میں کسی گاڑی کے انجن کی آواز گونجی۔ احاطے کے باہر رکتی جیپ پر نظر پڑتی ہی وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ کھلی جیپ سے اترتی لیڈی پولیس آفیسر ماریا کو اس کی ماں بھی پہچان گئی تھی۔ اس رات جب ماریا اسے ساتھ لے کر گھر آئی تھی تو جسین باہر ہی رکا رہا تھا، گھر کے اندر نہیں آیا تھا۔ مگر آج اسے جیپ سے اترتے دیکھ کر ساکت بیٹھی روزلین کا دل سہم سا گیا تھا۔ جسین بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی جو زرد گرم شال اپنے گرد لپیٹے خود بھی کسی زرد پھول کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ روزلین نے دیکھا ماریا اس کی ماں سے بات کر کے اس کی سمت آ رہی ہے، جبکہ جسین اس کے بھائی اور ماں سے بات کرتا گھر کے اندر جا رہا تھا۔ کرسی سے اٹھتی وہ الجھی نظروں سے ماریا کو دیکھنے لگی جو آج یونیفارم کی بجائے نارمل کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کیسی ہو روزلین؟ ہمیں دیکھ کر پریشان تو نہیں ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ جسین اور میں ایک بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں تمہارے لیے۔ کیا ہم اندر سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ماریا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ نہیں، یہی بات کرو برائے مہربانی، وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم یہی بات کر لیتے ہیں۔ تم جانتی ہو اس قاتل تک پہنچنے کے لیے کتنے لوہے کے چنے چبانے پڑے ہیں؟ شہر کی فضا سے خوف کی لہریں دور جا چکی ہیں، کئی معصوم عورتیں قتل ہونے سے محفوظ ہو چکی ہیں۔ پولیس اور کرائم برانچ کے جتنے لوگ اس قاتل تک پہنچنے کے لیے سرگرم رہے ان سب کے لیے ہمارے افسران نے ایک اعزازی تقریب رکھی ہے جس میں ان سب لوگوں کو انعامات اور اعزازات دیے جائیں گے، اور ہم سب اس موقع پر تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہم اس قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو مجھے، روزلین بول رہی تھی جب ماریا نے بات کاٹ دی۔ تمہارا عمل دخل بالکل ہے، جسین بھی اس بات کو مانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس تقریب میں شرکت کرو اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جسین کو بتا دیتی ہوں، ماریا یہ کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی جبکہ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی جب اس نے جسین کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی۔ کرسی پر بیٹھی وہ گھاس پر نظر جمائے کسی اور طرف دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی جسے جسین بھی بھانپ گیا تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس تقریب میں ضرور شرکت کرو۔ کوئی تم پر احسان نہیں کرا، یہ تمہارا حق ہے۔
مجھ سے نفرت اور بیزاری اپنی جگہ، لیکن اس میں اپنا نقصان نہ کرنا۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولتا منتظر نظروں سے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، مگر اس کی سر نہ اٹھانے پر صورت سے پلٹ کر احاطے کے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کی ماں اور بھائی ماریہ کے ساتھ ہی دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے جسین آخری نگاہ اس پر ڈالے بغیر نہ رہ سکا تھا، جو نظر چراتی تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا، ٹینا تو اس کی ڈھٹائی پر اس پر غصے میں برس پڑی تھی، مگر اعزاز تقریب میں شرکت کے لیے وہ کسی طور راضی نہ ہوئی۔ مجبوراً اس تقریب میں اس کی ماں اور بھائی کو شرکت کرنی پڑی تھی۔ اس کے بھائی کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنا ایک سنہری موقع ثابت ہوا تھا۔ روزلین کی شیلڈ اور اعزازی سند اس کے بھائی نے ہی لی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کے بھائی کی جاب بھی پکی ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتی ہی اس کی ٹریننگ شروع ہو جانی تھی۔ جاب کی آفر روزلین کے لیے بھی پکی تھی۔ تقریب میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، ادارے کی طرف سے اسے شہر کے ایک اچھے علاقے میں گھر مل گیا تھا۔ اس کی ماں اور بھائی بہت خوش اور مسرور تھے، انہیں روزلین پر فخر تھا۔ روزلین ان دونوں کی خوشی میں خوش تھی، مگر جاب کی آفر میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹینا سے اس بات پر اس کی خوب بحث بھی ہوئی تھی، مگر اس معاملے میں بھی اس کا انکار کسی بھی طرح ہاں میں نہیں بدل سکا تھا۔ موسم سرد اور ابر آلود تھا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش نے موسم کو بہت خوبصورت اور خوشگوار بنا دیا۔ فلاور شو پر حسین پھولوں کی بہار اتر آئی تھی۔ رنگ رنگ کے پھولوں کی مہک ہوا کے دوش پر سفر کرتی دور تک جا رہی تھی۔ اپنے گرد کاؤنٹر پر دھرے پھولوں کے انبار کے درمیان کھڑی وہ پھول چن چن کر خوبصورت بوکے تیار کر رہی تھی۔ آج اس نے سفید سویٹر پہن رکھا تھا اور سفید ریبن میں ہی بالوں کو قید کر رکھا تھا۔ بے تحاشا پھولوں کے درمیان کھڑی وہ مصروف انداز میں بھی دوران سے ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ پھولوں کو ترتیب دیتے اس نے ایک بار پھر سڑک کے دوسری جانب کافی شاپ کے باہر رکھی ٹیبلز کی جانب دیکھا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، مگر وہ اسے دیکھ رہی تھی جو سیاہ ہائی نیک پر سیاہ لیدر کی جیکٹ زیب تن کی ایک ٹیبل کے گرد بیٹھا اخبار اور کافی میں گم تھا۔ روزلین کو واپس کام پر آتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ جسین کی آمد کی توقع رکھتی تھی، کام کے دوران وقتاً فوقتاً سامنے نگاہ ڈال رہی تھی۔ اسی لیے تو جب اس نے جسین کو کرسی سے اٹھتا دیکھا تو بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالتی پھول گلدستے میں لگاتی ارد گرد سے لاتعلق ہو گئی۔ پھولوں کے ڈھیر پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتا وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس پر سے نگاہ ہٹا گئی تھی۔ کیا مجھے اپنا تعارف کروانا ہوگا؟ پہچانتی نہیں ہو مجھے؟ یوں نظر انداز ہونے پر وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ یہ میرے کام کا وقت ہے، کام کی بات کرنی ہے تو کرو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سرد لہجے میں بولتی پھول چن کر ایک طرف کرتی رہی تھی، جبکہ جسین کے چہرے کے تاثرات مزید سخت سنجیدہ ہوئے تھے۔ کیا کام کی بات کی جائے تم سے؟ کسی کی بات خاطر میں لاتی ہو تم؟ سخت ناگوار لہجے پر روزلین نے اسے دیکھا تھا۔ تقریب میں تم نے شرکت کیوں نہیں کی؟ میں خود تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ کہیں تم میری وجہ سے وہاں نہ جانے کی بے وقوفی نہ کرو، مگر تمہیں جانے کون سے پروٹوکول کے ساتھ دعوت نامہ چاہیے تھا۔ اتنا گھمنڈ کس چیز کا ہے تمہیں؟ اتنی اچھی آفر بھی ٹھکرا دی تم نے۔ تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ ساری زندگی یہ پھول بیچتے ہوئے گزارا کرنا ہے تمہیں، تو شوق سے ہی کرتی رہو۔ کوئی تمہاری فکر میں مرتا ہی کیوں نہ رہے، تمہاری بے حسی، تمہارا گھمنڈ قائم رہے گا۔ جسین کے بھڑکتے لہجے سے زیادہ اس کے لفظوں نے روزلین کو اذیت پہنچائی تھی۔ نہ میں بے حس ہوں، نہ مجھے کسی چیز کا گھمنڈ ہے۔ مجھے تمہاری طرح ہتھیاروں سے کھیلنا اور مجرموں کے پیچھے بھاگنا نہیں آتا، اس لیے میں پھول بیچ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہی کام آتا ہے۔ میں نے وہ آفر اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ میں اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں، وہ اپنا گھر بسا کر اپنے حصے کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اس کے لیے سڑک پر کھڑے ہو کر مجھے برا بھلا کہو۔ شدید غم و غصے میں بولتی وہ ضبط کے باوجود اپنے آنسو روک نہیں سکی تھی۔ اپنے آنسو چھپانے کے لیے وہ رخ پھیر کر دوسرے کاؤنٹر کی طرف جا کر گلدستے کے لیے پھول چننے لگی تھی۔ شرمندہ نظروں سے چند لمحوں تک جسین اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے اپنے لفظوں کی سختی اور غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دوسرے کاؤنٹر کی طرف جانے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ سر جھکائے وہ گلدستہ تیار کرتی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونا بھی نہیں چاہتی تھی، جس کا دل روزلین کی بھیگی آنکھوں پر بوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ دوسرے کاؤنٹر پر اس کے سامنے آتا وہ دھیمے اور نادم لہجے میں بولا، مگر روزلین نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ پھولوں میں الجھی وہ مصروف ہی رہی تھی۔ جسین اس کی توجہ کا منتظر کھڑا یوں ہی اس کے تیار کیے گئے گلدستے بغور دیکھنے لگا تھا۔ خوب، تم اس کام میں کافی مہارت رکھتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق کسی احمق بندے کے ساتھ مل کر اپنا گھر بسانے اور اس جیسے 2-3 نمونے دنیا میں لانے کے بعد تم کبھی نہ کبھی اس ہنر کو کام میں لانے کے بارے میں ضرور سوچو گی۔ جسین کے سنجیدہ لہجے پر روزلین نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں چمکتی شرارتی مسکراہٹ وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت مصروف ہو، لیکن تمہاری خواہش جاننے کے بعد میرے بھی دکھ جاگ اٹھے۔ میں تو کب سے انتظار میں ہوں کہ مجھے موقع ملے اور میں اپنا گھر بساؤں۔ پھولوں کے انبار پر ہاتھ پھیلائے وہ قدرے اس کی جانب جھکا، مگر اگلے ہی پل جیسے اسے کرنٹ لگا۔ چونک کر روزلین بھی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو اپنی چوڑی ہتھیلی پر خون کی ابھرتی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تمہیں خیال سے ان کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوتی وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، ہتھیاروں سے کھیلنے والے پھولوں کی نزاکت اور مزاج کو کیا سمجھیں گے؟ تم سمجھا سکتی ہو تو سمجھاؤ۔
نہیں، میرے پاس تو خود سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں کیا سمجھاؤں گی؟ چتانے والے لہجے میں بولتے ہوئے روزلین نے ٹیشو پیپر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ جسین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سنو پھولوں کو سنوارنے والی لڑکی، تمہاری نزاکت اپنی جگہ، لیکن میرے نخرے بھی تم بڑھا چکی ہو۔ مجھے ٹیشو پیپر دیکھ کر نہ ٹرخاؤ، میرے زخم کو صرف تمہارے ہونٹوں کے جادوئی مرہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے گمبھیر معنی خیز لہجے اور گہری نگاہوں پر روزلین نگاہ نہیں اٹھا سکی، انسنی کیے پھولوں کو ترتیب دیتی رہی، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ تبھی قریب رکتی بائک نے روزلین کی توجہ کھینچ لی تھی۔ بائک سے اترتا وہ لڑکا دلچسپی سے روزلین کو دیکھتا کاؤنٹر کے قریب آ گیا تھا۔ وہ یقیناً پھول خریدنے آیا تھا۔ جسین نے کچھ اٹھتی نگاہ اس پر ڈال کر ٹیشو پیپر سے اپنی ہتھیلی پر پھیلتے سرخ قطرے صاف کرنے لگا تھا، جبکہ روزلین مستعد ہوتی سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو سویٹی، مجھے کچھ پھول چاہیے۔ لڑکی کے بے تکلف انداز پر اس بار جسین کو بطور خاص اس کی طرف دیکھنا پڑا تھا۔ بتاؤ تمہیں کیسے رنگوں کے پھول چاہیے؟ وہ بولی تھی۔ وہ سارے رنگ جو مجھے تمہارے چہرے پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لڑکی کے لگاوٹ بھرے شوخ انداز پر روزلین نے گڑبڑا کر ایک نظر جسین کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا جس کی دلچسپی کا مرکز اس وقت صرف روزلین تھی۔ میں پھول نکالتی ہوں، تم دیکھ لینا۔ گھبراہٹ چھپائے بولتی وہ صورت سے ایک طرف ہٹ کر پھول چننے لگی تھی۔ کچھ پھول بالکل تمہاری جھیل جیسی آنکھوں کی طرح ہوں، کچھ پھول تمہارے رخساروں کی طرح گلابی ہوں، اور ترنگ میں بولتے اس لڑکی کی آواز اس وقت بند ہوئی جب جسین کا مکہ اس کے جبڑے سے ٹکرایا تھا۔ رک جاؤ جسین! دہل کر چیختی روزلین برق رفتاری سے دوڑتی جسین تک پہنچی جو نیچے گرے لڑکی کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا، مگر روزلین درمیان میں آ گئی تھی۔ جسین کے سینے سے لگی وہ دونوں بازو سختی سے اس کی گرد باندھے اسے روک رہی تھی۔ سڑک پر محنت مشقت کرتی لڑکی باپ کا مال لگتی ہے، پھول خریدنے کی آڑ میں فلرٹ کر رہے ہیں۔ آ جاؤ، مجھے بتاؤ آپ کس رنگ کے پھول چاہیے؟ شدید اشتعال میں دھاڑتا وہ اس لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر روزلین پوری قوت سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری جانب وہ لڑکا جسین کے اشتعال کو دیکھتا تھا جسے بائک سٹارٹ کرتا رفو چکر ہو گیا۔ تمہیں درمیان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا منہ توڑنے کی بجائے تم نے مجھے روک لیا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں تھوڑا ہی کچھ کہہ رہا ہوں۔ زیڈ چھوٹا وہ اس سے مخاطب تھا جو اس سے لپٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اگر تم اس لیے جذبات میں آ کر اپنے آنسوؤں سے میرا گریبان بھگو رہی ہو کہ کوئی تمہارے لیے اتنا حساس اور پاگل بھی ہو سکتا ہے، تو یقین کر لو کہ جسین تمہارے لیے پاگل پن کی حد تک حساس ہو چکے ہیں۔ اس کے نرم بالوں کو دھیرے سے سہلاتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ خود کو سنبھالتی روزلین نے پیچھے ہٹ کر اس کی چمکتی وارفتہ آنکھوں اور ہونٹوں پر دلکشی سے بھرپور مسکراہٹ کو دیکھا۔ اسی بات کا افسوس ہے کہ اس پاگل پن کو پہچاننے میں مجھے اتنا وقت کیوں لگا، وہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ افسوس بعد میں کر لینا، پہلے میری ہتھیلی کے زخم کا کچھ کرو۔ ضرور، ان پھولوں میں زہریلے کانٹے، مجھے درد ہو رہا ہے، لگتا ہے زہر پھیل رہا ہے۔ جسین کی تشویش پر روزلین نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلی پل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا ہنستا چہرہ مجھے بہکانے کے لیے کافی ہے، مجھے حد میں رکھنے کے لیے اب مسیحائی تمہیں کرنی ہی پڑے گی، وہ شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے روزلین نے اس کا پھیلا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ناول کے ساتھ، لیکن وہ نیو ناول ہم پبلش کریں گے آپ کے بہترین رسپانس پر۔ تب تک